ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، دو تین دن کے بعد 2023 عیسوی سن ختم ہو جائے گا اور سال نو 2024 کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ سال، گزرا ہوا سال ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے؟ گزشتہ سال سے ہماری کچھ یادیں جڑی ہوئی ہیں، تلخ یادیں، سنہری یادیں، خوشگوار واقعات، ناخوشگوار واقعات اور بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا نئے سال کا کیا پیغام ہے، نئے سال میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اس تعلق سے ہمیں دو باتوں کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ماضی کا محاسبہ، اور دوسری بات مستقبل کا لائحہ عمل، مستقبل کا منصوبہ۔ مستقبل کا منصوبہ، اور پہلی بات میں نے عرض کی کہ ماضی کا احتساب، یعنی جو گزشتہ سال گزرا، اس سال ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا غلطیاں ہوئیں، ان کا ادراک کرنا ہے، ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس من دان نفسہ، فرمایا کہ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز اور بے بس شخص وہ ہے، فرمایا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا رہے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ پر بڑی بڑی امیدیں باندھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرے، اعمال کچھ کرے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ الکیس، سمجھدار آدمی وہ ہے۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھدار اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس مال و اسباب ہوں، جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس ضروریات زندگی مہیا ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے بعد آسائش اور آرائش کا اور آرام کا، یعنی جسمانی آرام کا گویا کہ ہر سامان مہیا ہو، آج ہم اس کو سمجھدار کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کسے بتا رہے ہیں؟ فرمایا وہ شخص سمجھدار ہے من دانا نفسہ، کہ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے کہ گزشتہ سال جو گزرا، 2023 جو گزرا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس لیے عبادات کے اعتبار سے، عبادات کی لائن سے اور معاملات کی لائن سے اور معاشرات کی لائن سے، حقوق اللہ کی لائن سے، حقوق العباد کی لائن سے، الغرض زندگی کے جتنے شعبے ہم سے وابستہ ہیں ان تمام شعبوں کے اندر غور و خوض کرنا ہے، اور اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے ہمارے اعمال کے اندر کتنی زیادتی ہوئی، کتنی بڑھوتری ہوئی اور کتنی تنزلی ہوئی، کتنا انحطاط ہوا۔ کہ فرمایا کہ سمجھدار مومن وہ ہوتا ہے اور ایک کامیاب مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہر پچھلا دن اگلے دن سے بہتر ہو۔ آج ہمارے یہاں محاسبہ کرنے کا، اپنی خود کی کارگزاری لینے کا آج ہمیں موقع ہی نہیں۔ حالانکہ انسان جتنی اچھے طریقے سے اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو خود جانتا ہے، اتنا دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ جتنے اچھے طریقے سے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقات دو، خیرات دو، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ۔ کہ مومنین کی صفت یہ فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے اندر اور اللہ کی رضا کے خاطر، فرمایا کہ وہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، فقیروں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہ کیسے واقعات ہمارے سامنے صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ انہوں نے ان آیات کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ ہم تو صرف خالی ان آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے ان آیات کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ کہ مسجد نبوی کے اندر ایک مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھئی آج ان کی مہمانی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کی مہمانی کروں گا۔ چنانچہ ان کو گھر لے کر جاتے ہیں اور ان کو بٹھالتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے تو اتنا سا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں۔ تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دو، آج ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مہمان آیا ہے، ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہم انہیں کھانا کھلائیں گے، اور جب کھانا کھانے کا وقت آئے تو چراغ کو بند کر دینا، بتی کو بجھا دینا اور ان کے ساتھ بیٹھ جانا، تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم جو ہے بھوکے پیٹ ہیں، ہم کھا نہیں رہے اور وہ کھا رہا ہے۔ چنانچہ مہمان آئے اور ان کے سامنے کھانا لایا گیا اور ان کی اہلیہ نے بچوں کو بہلا بسلا کر سلا دیا اور ان کے سامنے جو ہے بیٹھ کر مہمان نے کھانا کھایا، اور مہمان یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ میں عزیزو دوستو، یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایثار پر، ان کی اس ضیافت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
کتنی ہی تنگ دستی کا حال ہو، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھر پر کوئی مسکین آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ گالیاں بکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا ایک جگہ کہ مسکین کو دھتکارو نہیں، مسکین کو بھگاؤ نہیں۔ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے ہیں تو اس کو دو، اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لو، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے معاملات سے، کہ اس کے دل شکنی نہ ہو۔ تو میں کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام نے ان آیات کا حق ادا کر کے دکھایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ فَيَقُول، تو بندہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تو مجھے ایک موقع دے دے، تو مجھے ایک موقع دے دے کہ میں دنیا کے اندر جاؤں گا اور نیک اعمال کروں گا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، فرمایا ایک منٹ کے لیے، ایک مدت کے لیے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار تو مجھے ایک موقع عنایت فرما دے کہ میں دنیا کے اندر جا کر تیری اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، نیک اعمال کروں گا، اعمال صالحہ کروں گا اور تیرے ایک حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور فاصدق، خوب صدقہ کروں گا، خوب خیرات کروں گا، لوگوں کو غریبوں کو کھلاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میرا شمار سابقین میں ہو جائے گا، میرا شمار کاملین مؤمنین کے اندر ہو جائے گا، تو مجھے بس ایک موقع عنایت فرما دے۔ اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ فرمائے گا نہیں تمہیں اب موقع نہیں دیا جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے، تم کتنے نیک اعمال کرتے تھے اور کتنے بد اعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں عزیز و دوستو، میں نے عرض کیا دو باتوں کا محاسبہ کرنا، دو باتیں گزشتہ سال نو ہمیں دو چیزوں کا پیغام دے کر جا رہا ہے۔ ایک چیز تو ماضی کا احتساب ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پر ہمیں غور کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کہاں ہم سے گناہ ہوئے، معصیتیں ہوئیں، اور ہم اب کتنے گناہوں کو، کتنی غلطیوں کو چھوڑ سکتے ہیں یا کم از کم ہم ان میں کمی کر سکتے ہیں۔ میں نے بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، 5 وقت کی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، 3 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ اب میرا عزم یہ ہو کہ میرا یہ نیا سال انشاءاللہ میں اس سال میں 1 دن کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، 5 وقت کی نماز جماعت کے اہتمام سے ادا کرنے کی فکر کروں گا۔ میں شراب پینے کا عادی تھا اور میں سگریٹ پینے کا عادی تھا، میں نشہ کرنے کا عادی تھا۔ اب میں اس سال نو کے اندر اس بات کی نیت کرتا ہوں میں اپنے گناہوں پر تائب ہوں، اور انشاءاللہ میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ میں اب کلی طور پر ان تمام چیزوں کو چھوڑوں گا، ورنہ کم از کم میں اس میں کمی کروں گا۔ کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، مثلا کوئی شرابی ہے، کوئی نشے کے اندر ملوث ہے، اب اس سے کہیں چھوڑ دے نشہ، اس کے لیے چھوڑنا آسان نہیں۔ کوئی شرابی ہے، اس سے کہیں چھوڑ شراب، اس کے لیے چھوڑنا آسان نہیں، تو وہ اپنی تعداد کم کرے، کہ ہر چیز کا طریقہ میں بتلایا گیا۔ ہاں
کہ 5 بوتلیں پینے کا عادی ہے وہ 4 بوتلیں کر دے، پھر کچھ دن کے اندر 3 بوتلیں کر دے، پھر کچھ دن کے اندر 1 بوتل کر دے، اور کچھ دن کے اندر چھوڑ دے۔ میں روزانہ 20 سگریٹ پیتا ہوں، اس میں ایک کی کمی کر دے، 1 ہفتے میں 1 سگریٹ کم کر دے، انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر میری عادت چھوٹ جائے گی۔ ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ میں کس گناہ کے اندر، کس معصیت کے اندر ملوث ہوں، اس لیے انسان خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توبہ کا دروازہ کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل کا رحم کا معاملہ فرمائے گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے ایک نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور دوسری چیز میں نے عرض کی کہ مستقبل کا لائحہ عمل، مستقبل کے لیے ایک منصوبہ بندی کہ مستقبل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ آنے والے سال کے اندر ہم اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں، ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ شریعت نے، ہم غور کریں، شریعت نے ہر چیز کا میں ایک وقت بتایا ہے، یہاں تک کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کا بھی مقید کیا ہے نماز کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ فرمایا بے شک نماز جو ہے یہ فرض ہے اپنے مقررہ اوقات میں۔ اب میں چاہوں ابھی نماز پڑھ لوں عصر کی، ادا ہو جائے گی، میں چاہوں نماز پڑھ لوں مغرب، ادا ہو جائے گی۔ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، عبادات کا وقت متعین ہے، میں چاہوں بھی رکھ لوں روزہ رمضان کا، ادا ہو جائے گا۔ میں بھی حج کرنا چاہوں، نہیں ادا ہوگا۔ شریعت نے ہر چیز کا، ہر عبادت کا ایک وقت متعین کیا ہے، لہٰذا ہماری زندگی کے اندر بھی ٹائم ٹیبل ہو، ایک نظام الاوقات ہو، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک جتنے میرے اعمال ہیں، میں کتنے گھنٹے کماؤں گا، کتنے گھنٹے میں عبادات کے اندر صرف کروں گا، اور کتنا وقت میں اپنے بیوی بچوں کو دوں گا، کتنا وقت میں مسجد کی آبادی کو دوں گا، دین کی محنت کو دوں گا۔ میرے عزیز و دوستو، ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ زندگی تو گزر رہی ہے، برف کی سلی کی مانند زندگی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ اس لیے ہم اس نئے سال کے اندر اس چیز کا ارادہ کریں، عزائم کریں۔ حالانکہ ہمارے اسلامی اعتبار سے تو نیا سال شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا سال ہوتا ہے، یہ تو عیسوی سال ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا والشمس والقمر بحسبان، کہ اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے متعین کیا ہے، تو ہم اپنا حساب چاہے قمری اعتبار سے کریں، چاہے چاند کے اعتبار سے کریں، چاہے سورج کے اعتبار سے کریں، دونوں جائز ہیں، لیکن بہرحال قمری تاریخ کا یاد رکھنا، چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور فرض کفایہ ہے کہ اگر ساری امت چاند کی تاریخ کو بھول جائے سب گناہ گار ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری عبادات اکثر و بیشتر چاند سے متعلق ہے، ہم روزے چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، ہم عید کی نماز چاند دیکھ کر پڑھتے ہیں، ہم قربانی چاند دیکھ کر کرتے ہیں، ہم حج کے ایام میں حج چاند دیکھ کر حج کے ارکان اور اس کے فرض ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے معاملات، اپنے حساب کتاب چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس نئے سال کے اندر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں والی زندگی چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔